الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اس آیت کے مضمون سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج میں آپ کے سامنے دعا کے متعلق کچھ تنبیہات کرنا چاہوں گا۔ تو اگر کوئی کہے کہ ہے تو دعا کے متعلق جو روزانہ کرتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو دعا کرنا اور مانگنا اس کے اندر بھی بہت فرق ہے، اور دعا کے اندر ہمیں علم ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھئی ہم مانگتے بھی ہیں، تو پھر اس پر تنبیہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات کا علم نہ ہو اور پھر اس سے غفلت ہو تو وہ تو تھوڑے درجے کی غفلت ہے، لیکن ایک بات کا علم بھی ہے پھر اس سے غفلت ہو تو یہ بڑے درجے کی غفلت ہے۔ تو دعا کے بارے میں جب یہ سب چیزیں پتہ ہیں تو پھر دعا سے غفلت تو یہ بڑے درجے کی غفلت ہے۔ اور اس کے اندر دیکھے گا کہ معنی ہی مقصود ہے دعا کے اندر، دوسری عبادات کے اندر صورت بھی مقصود ہوتی ہے اور معنی بھی مقصود ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بس ارکان کو ادا کرتا ہے، اس کے دل کے اندر خشوع نہیں، خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وضو بھی اس نے کیا ہے، نماز کو پورا ادا کیا ہے ایک طریقے سے، لیکن خشوع خضوع کے بغیر ہے، صورتاً ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی اس نے نماز ادا کر لی۔ کسی سے فتویٰ لے بھائی اس کی نماز ہوگی، اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن مانن کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے تو صرف اپنے سے فرض اتارا ہے اور تو اس نے جو اصل حقیقت تھی اس کو نہیں حاصل کیا، لیکن نماز اس کی ہو گئی۔ اسی طرح جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی صورت ہوگی کہ اس کا روزہ تو ہو جائے گا، اس کا کوئی مقصد ہوگا کہ بھائی طبیعت خراب ہے چلو آئے روزہ ہی رکھ لیتے،
اور اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی مانن مقصود ہے، بندہ غریبوں کی امداد اس کے اندر کر دیتا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی خیال ہوتا ہے کہ بھائی ایک تو چیز کا اس کے اندر مقدار بھی متعین ہے اور اسی طرح اس کے اندر وقت بھی متعین ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر متعین ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو خیرات کیا جاتا ہے۔ اور پھر اصل مقصود ایک تو غریبوں کو ان کے غنی کرنا ہے، کیونکہ وہ غریب ہے بیچارے، تو ان کی امداد کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی بعض چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، جو اصل چیز ہے وہ بھی مطلوب ہے اور اس کے اندر صورت بھی مطلوب ہوتی ہے، لیکن جو دعا ہے وہ صرف مانن ہی مطلوب ہے، اس کی حقیقت ہی مطلوب ہے، اس کے اندر نہ وقت کی قید ہے، نہ کوئی مقدار کا تعین ہے، اور نہ ہی کوئی شرط ہے، اس کے اندر ہے کیا؟ عجز و انکساری کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور عرض کرنی ہے اپنی، اور دل سے کرنی ہے، نہ کہ صرف ایک رٹی ہوئی ایک چیز ہے اس کو پڑھ دینا ہے، بلکہ دل کے ساتھ، دل سے ایک مانگنا اللہ رب العزت سے، اس کے اندر کسی چیز کی قید نہیں، یہ ہے مطلوب ہی، اس کے اندر کوئی صورت مطلوب ہی نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی زبان کی قید ہے، بھائی آپ کی زبان عربی ہوگی تو دعا نہیں، آپ اپنی زبان کے اندر مانگے، جس طرح مرضی دعا مانگے، وضو کی بھی قید نہیں ہے، کسی چیز کی بھی قید نہیں ہے، تو پھر مانن جو مطلوب ہے دوسری چیزوں پر تو عمل ہو جائے گا صورت کے ذریعے سے، نماز کو پڑھ لیا نماز ادا ہوگی، لیکن دعا کو جب ہم دل سے نہیں مانگے گے تو دعا نہیں ہوگی، دعا یہ عبادت ہی ایسی ہے، یہ دل سے مطلوب ہے، اس کو دل سے ہم نے کرنا ہے، اور اگر ہم دل سے نہ مانگے تو پھر وہ دعا قبول نہیں، کہ جس طرح کہ ایک بندہ بادشاہ کے پاس جائے اور اس کی طرف پیٹ کر کے اس کو اپنی عرض پیش کرے تو بادشاہ اس کو سزا دے گا، اس کی عرض کو پورا کس طرح کرے گا؟ اس کا چہرہ دوسری طرف ہے، پیٹھ بادشاہ کی طرف ہے، اور کسی اور سے بات کرتا ہے، پھر بادشاہ سے بھی عرض کرتا ہے، تو بادشاہ اس کو سزا دے گا، نہ کہ اس کی عرض پورے کرے گا۔ تو پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہماری توجہ دوسری طرف ہو، پھر وہ وہاں سے کس طرح ملے گا؟ پھر ہم کہیں گے دعا نہیں قبول ہوتی، مانگا بھائی آپ نے، کب ہے آپ نے تو ایک رٹی ہوئی چیز تھی، بس جس طرح کہ ایک دو دعائیں بس اس کو پڑھ دیا، حالانکہ دعا مانگنے کی چیز ہے، یہ صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ مانگنا ہے، اس کی مطلوب ہی یہی چیز ہے مانگنا، اس کے اندر صورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کی صورت ہے، زکوٰۃ کی صورت ہے، روزہ کی صورت ہے، لیکن اس کے اندر صورت مطلوب ہی نہیں، بس دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنی جو آرزو ہے وہ پیش کرو، اللہ رب العزت پوری فرما دے گے۔ تو حقیقت مطلوب اس کے اندر یہ چیز ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری صورت کو نہیں دیکھنا ہے، ہمارے دل کو دیکھنا ہے، جس طرح کہ احادیث کے اندر بھی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے یہ ہمارے دلوں کی طرف ہے، ہمارے مال کی طرف اللہ رب العزت کی نظر نہیں ہے، ہماری صورتوں کی طرف اللہ رب العزت کی نظر نہیں، ہمارے دلوں کی طرف ہے، کہ ہمارا دل آیا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے، کہ ہمارا دل آیا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں نے اپنا رخ اللہ کے رخ کی طرف کیا۔ اب یہاں سے کوئی بندہ کہے کہ بھائی اللہ کا رخ، ظاہری بات ہمارا رخ ہے ایک طرف ہم کرتے دوسری طرف بھی کرتے ہیں، تو آیا اللہ کا رخ کدھر ہے؟ ہم نے رخ کر لیا، اللہ کا رخ کدھر ہوگا؟ قرآن کے اندر بھی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات ادھر ہی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرف موجود ہے۔ اب بندے کا ایک رخ ہوتا ہے، بندہ ہر طرف کس طرح موجود ہو سکتا؟ رخ تو ایک ہے، اور
متوجہ ہونا، کوئی چیز اگر ایک متعین ہو تو بندہ اسی طرف رخ کر سکتا ہے. جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں، گویا کہ ایک چیز ہی معدوم ہے، پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے، ہر طرف یہ کیا، ایک جہت ہے، ایک طریقہ ہے، ایک چیز سامنے ہے، چاہے اس طرف ہو اس طرف ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہاں پر یہ مطلوب نہیں ہے چہرے کے ساتھ، بلکہ دل کے ساتھ متوجہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف چہرے کے سے نہیں، دل سے متوجہ ہونا. یہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، جو غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انی وجہت وجہ للذی، میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا. تو اگر کوئی بندہ کہے بھائی دل کی بھی ایک جہت متعین ہے، دل یہاں پر موجود ہے، تو دل کی ایک شکل ہے تو اس کی بھی متعین ہے. تو بھائی یہ دل کے ایک ٹکڑے کی طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ بھی ایک ٹکڑا ہے کہ جس کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے، بلکہ ایک انسان ہے جو بندہ اس کو کہتا ہے بھائی بیٹھا تو یہاں ہے لیکن تیرا دل بازار میں ہے، تیرا دل بازار میں ہے، تیرا دل دوسری طرف متوجہ ہے. تو بھائی دل اس کا وہاں پر موجود نہیں ہوتا، بلکہ ایک اس کی توجہ ہے، ایک اس کی سوچ ہے. اور یہی چیز ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور اس کے لیے کوئی ایک متعین نہیں ہے کہ اس کی شکل ایسی ہے، اور اس کے اندر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے بھی نہیں. اور قرآن کے اندر اگر کہیں پر موجود بھی ہو کہ جس طرح کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. اور اسی طرح قرآن کے اندر ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، آپ کا رب بھی قیامت کے دن آئے گا اور فرشتے بھی صف بصف ہو کر. اور اسی طرح بہت ساری قرآن کی متشابہات ہیں. الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات کے اندر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے. تو اس سے ایک بندہ یہ بنا لے کہ بھائی اللہ رب العزت کی بھی ہماری طرح شکل ہے. اگر ایک بندہ کہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، تو بھائی ایک عقل کی بات ہے. ہم ایک مکان بناتے ہیں تو مکان ہم سے بڑا ہوگا یا چھوٹا؟ بڑا ہوگا تو اس کے اندر ہم رہیں گے نا. مکان اگر ہم سے چھوٹا ہو، مکان چھوٹا ہوگا تو ہم اس کے اندر تو نہیں آ سکتے. تو ہم ہر وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے تو مکان تو اس سے چھوٹا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کس طرح پورا آ سکتا ہے؟ عرش پر اللہ تعالیٰ کس طرح پورا آ سکتا ہے؟ اللہ کی ذات جب بڑی ہے، مکان ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، مکین سے بڑا مکان ہوتا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ بھائی عرش اس کا بڑا ہے، ظاہری بات اس پر اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا ہے تو ظاہری بات ہے عرش اللہ سے بڑا ہوگا نا. تو جب ہم کہیں کہ عرش سے بڑا ہے تو پھر اللہ اکبر یہ کدھر گیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو یہ قاعدہ ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف ایک متوجہ ہونا ہے، ایک وہ ذات ہے، بس ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ہم نے اپنا رخ کو اس کی طرف کرنا ہے. یعنی اس کی ذات کی طرف، وہ جس طرح بھی ہے، جن صفات کے ساتھ جیسا بھی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. ان کی جو مرادیں ہیں ان چیزوں کی، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے. یہ تو ایک تمہید تھی، اللہ رب العزت کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے. اب آیت کی تفسیر کی طرف آئیے گا. اب آیت کی تفسیر کی طرف آئیے گا. اللہ رب العزت کیا بیان فرماتے ہیں؟ وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے. کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. پھر بھی تاکید کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے وقال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود. ربکم، تمہارا رب جس نے تمہاری شروع سے پرورش کی. وقال کہہ رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ فرمانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کی ایک وقت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. فرمایا ربکم، تمہارا رب، یعنی جس نے شروع سے لے کر اب تک تمہاری تربیت کی، تمہاری پرورش کی، تمہارے بن مانگے. تو آیا جب تم مانگو گے تو پھر تمہیں عطا نہیں کرے گا؟ ظاہری بات اللہ رب العزت بن مانگے اتنی نعمتیں دے رہا ہے تو پھر مانگنے پر کتنا انعام کرے گا. وقال ربکم، تمہارا رب، یعنی دلوں کے اندر وقت پیدا کی جا رہی. بھائی اپنے دلوں کے اندر اس بات کی وقت پیدا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو
میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت تو پرورش کر رہے ہیں، ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے وَإِذَا انشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، زمین سے پیدا کیا اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر لایا، پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور دیکھیے کہ انسان جب آیا دنیا کے اندر، بے شعورہ انسان، کسی چیز کی تمیز نہیں، کچھ چیز کا پتہ نہیں۔ پوچھے گا حکماء سے، حکماء کو کہیے گا کہ بے شعورہ بندہ جب ہو، آپ نے کہہ دیا کہ بے شعور ہے، اس کو کوئی عقل نہیں، کچھ پتہ نہیں، اس بچے کو، ایک چھوٹا بچہ ہے، کوئی کسی چیز کی تمیز نہیں، تو آیا کوئی ساری دنیا کو حکماء، فلاسفر، سائنسدان مل جائیں اور اس بچے کو بتلائیں، قائل کریں اس بات پر کہ تو نے دودھ پینا ہے، بچے کو خود پتہ ہے، یہ بندہ کہے کہ فطرت پر ہے، فطرت پر نہیں، ایک طبیعت پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو بتلایا ہے، کوئی بھی نہیں یہ صفت رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے طبیعت، تو طبیعت اگر ہو تو پھر بے شعورہ کیوں کہہ دیا؟ جب ہم کہہ رہے ہیں بھئی اس کو عقل نہیں، کسی چیز کی تمیز نہیں، تو پھر وہ دودھ کس طرح پی رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ربکم کی طرف اضافت بھی ہے، یہ کم ضمیر بھی اللہ رب العزت نے ساتھ میں فرمائی، کم ربکم، اس کی اضافت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کس طرح قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے، تمہاری پکڑ کرے تمہارے اعمال کے سبب، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو کوئی بھی زمین پر چلنے پھرنے والا نہ رہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اگر ہماری پکڑ فرمانا چاہے، ہمارے پاس ہے ہی کیا ہے جو ہم پیش کر سکیں اللہ ہمارے چھوڑ دے؟ ہماری تو پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں تو کوئی بھی چیز زمین پر نہ رہے۔ تو آیا زمین پر وجود، اللہ رب العزت نے دن انسانوں کو پیدا کیا، اس زمین کو بنایا، یہ سب کچھ کس چیز کے لیے؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان نہ رہے تو پھر اس چیز کی ضرورت نہیں، جب قیامت آئے گی تو یہ چیز درم برم ہر چیز ہو جائے گی، انسان ختم، اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، یہ نظام بھی سارا ختم ہو جائے گا، یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں سے قرآن بھرا پڑا ہے، پڑھیے گا قرآن کو کھول کر، اس کی ترجمہ پڑھیے گا، تفسیر پڑھیے گا، کتنے قیامت کی ہولناکیاں کہ پہاڑ جن کو اللہ رب العزت نے میخیں بنایا ہے گاڑنے کے لیے، گاڑ دیا اللہ رب العزت نے زمین کے اندر کہ زمین نہ ہلے، تو وہی پہاڑ قیامت کے دن روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور اسی طرح دجال کا خروج، بہت سارے فتنے، بہت سارے واقعات قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ پیدا کیا انسانوں کے لیے، اور جب اللہ رب العزت حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بندہ بھی زمین کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے۔ تو نیک لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے جو رسول ہے انہوں نے فرما دیا کہ نیک لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے، چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن چل رہا انہی نیک لوگوں کی وجہ سے۔ جب یہ نیک لوگ اللہ اللہ کرنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو پھر قیامت آ جائے گی، پھر فحاشی اور یہ سب برائیاں، پھر اللہ تعالیٰ زمین کا نظام یہ سب کچھ ختم کر دے گا، پھر حشر کا میدان لگے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے کیا فرمایا؟ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اور پھر آگے فرما رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ پہلے دعا فرما رہے ہیں، پھر عبادت فرما رہے ہیں۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا، دونوں چیزیں برابر ہیں۔
یا یہاں دعا سے مراد عبادت ہے یا عبادت سے مراد دعا ہے؟ کیونکہ دو لفظ استعمال فرما لیں، پہلے دعا ہے پھر عبادت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر کو انہی سے سمجھنا ہوگا کہ وہ کیا مراد لیتے ہیں۔ حضور کا فرمان دیکھیے، حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ تو گویا کہ حضور نے عبادت کا خلاصہ کس چیز کو بنایا؟ دعا کو۔ تو یہاں پر دعا یہاں پر جو پہلے اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو، پھر آگے عبادت فرمایا، عبادت سے مراد بھی کہا کیا یہاں پر دعا ہی ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کے اندر گریز کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں مٹاتے اس کے سامنے، تو کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ان کو قیامت کے دن جہنم کے اندر اوندے منہ ڈالا جائے گا، گھسیٹ کر اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو آج ہم دیکھیے گا کون لوگ ہیں جو دعا اللہ رب العزت سے مانگ رہے، اپنے گروبانوں میں جھانکیے گا، صرف ایک دعا ہے بس ہاتھ اٹھائے، امام صاحب نے کچھ پڑھ دیا بس ٹھیک ہے، اگر خاموش رہے بس پتہ نہیں کیوں خاموش ہو گئے۔ مقصد کیا بھائی؟ ہر بندہ اللہ سے مانگنے والا بنے، یہ نہیں ایک رسمی دعا ہو جائے، نہیں، بلکہ ہر بندہ اللہ رب العزت سے مانگے، راتوں کو اٹھے اس وقت اللہ رب العزت سے مانگے، مانگنا سیکھے اللہ رب العزت سے۔ پھر اللہ رب العزت کی عطائیں دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت کتنی عطائیں ہم پر کرتا ہے۔ وہ تو ہمیں مانگنا سکھا رہا ہے، مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ اور اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے مانگا، کوشش کی، محنت کی، ایک کوشش کی، مانگا تو اللہ رب العزت نے سارے راستے آسان کر دیے۔ بندہ ایک مانگے پھر کوشش کرے تو اللہ رب العزت آسان کر دیتے راستے۔ بندہ ایک مانگے پھر کوشش کرے تو اللہ رب العزت آسان کر دیتے راستے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے ورغلانے کی کوشش کی، کیونکہ تالے لگا دیے کمروں پر، دروازوں پر تالے لگے، اب اندر کوئی راستہ بھی نہیں نکلنے کا، اب ادھر کھڑے رہتے تو بنتا تو نہ کچھ، وہ بھاگے دروازے کی طرف، اللہ نے سب تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، وہ بچ گئے۔ کوشش کی، محنت کی، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا اور اس طرف دوڑ پہ، نجات کے راستے کی طرف جب بندہ دوڑ پڑتا ہے تو پھر انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یعنی جنت بڑی ہے۔ ایک رغبت دلائی جا رہی بھائی، ایک دنیا کی نعمتوں کی طرف، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں ان کے لیے کیوں نہ کوشش کرنی چاہیے، ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر عطا کیے، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر بھی پریشانی آ جائے صبر کرنا ہے ہم نے، اگر کوئی نعمت آ جائے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیے گا، اللہ نے حکومت عطا فرمائی، مال و دولت ہے، تقریباً 14 اللہ نے اولاد دی، 14 بچے، بیٹے بیٹیاں 14 تھے ان کے پاس بچے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت سے شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اب تیرا یہ شکر ادا کرتا ہے، تیری یہ عبادت کرتا ہے، تو یہ تیرا نبی تیری عبادت کرتا ہے، یہ صرف نعمتوں کی وجہ سے کر رہا ہے، اگر آج اس پر کوئی پریشانی آ جائے تو تجھے یہ چھوڑ دے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ اس کے اولاد پر مجھے مسلط کر دے، میں اس کو دیکھنا کہ جب اس پر پریشانی آئے گی تو تیری عبادت چھوڑ دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے مسلط کر دیا، جس طرح بھی شیطان مسلط ہوا ان کی سارے گھر بھی تباہ ہو گیا، اور بچے 14 تھے وہ بھی سارے دنیا سکست ہو کے مر گئے۔ شیطان کو اللہ نے اجازت دے دی تو اس پر مسلط ہونے، بچے مر گئے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے، پھر بھی عبادت کر رہے، تو شیطان نے کہا کہ اللہ سے کاش شیطان نے کہ اللہ اب اس کے جسم پر بھی مجھے مسلط کر دے، اب دیکھنا کہ تجھے چھوڑ دے گا۔
تو اللہ نے کہا کہ جا اس کے جسم پر بھی مسلط ہو جا. شیطان نے کیا کیا؟ ان کو پھیلایا، ان کے اوپر جسم پر مسلط ہو گیا، پورے جسم پر بیماریاں، پورے جسم پر بیماریاں، اور پورے جسم پر پھر بیماریاں. پھر یہی اللہ کے پیغمبر پھر بستی سے باہر ان کو رہنا پڑا ایک غار کے اندر، وہاں پر رہتے. وہاں پر ان کی بیوی کھانا دینے کے لیے جاتی، اور بیوی نے ایک دن کہا تقریباً 17-18 سال تک پڑے رہے، دعا نہیں مانگی. اور بیوی نے ایک دن کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو، اتنے سال ہو گئے. تو بیوی سے غصے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے مجھے صحت مانگتے شرم آتی کہ اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں دی، اتنے سال میرے پر انعامات کیے، تو آج تھوڑی سی تکلیف آئی تو میں پھر اس پر صحت مانگنے لگ جاؤں. نہیں دعا مانگی، پھر دعا نہیں مانگی. اس کے بعد بیوی سے کہا کہ تو نے مجھے اس پر کیوں کہا کہ تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اور لیکن پھر ایک دن اللہ رب العزت کی طرف سے جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے تقدیر کے اندر، تو پھر ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، مجھے اللہ تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والا ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے، پریشانی پہنچی ہے. اللہ نے پریشانیوں کو دور کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے انعامات کی بارش کر دی. تو شیطان نے پوری کوشش کی کہ اللہ رب العزت سے ہٹایا جائے. تو اللہ رب العزت کی طرف انسان دوڑے، جنت کی طرف کوشش کرے. دنیا کی طرف انسان کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوشش ناکامیاب. بہت سارے لوگ ساری زندگی محنتیں کرتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت انسان خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، لیکن ان کے پاس پیچھے بھی کچھ نہیں ہوتا ہے. ساری زندگی محنت کی. لیکن جو بندہ آخرت کے لیے محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے. دنیا کی محنت پر اس کا جو ثمرہ ہے، یعنی اس پر جو چیز ملنی ہے وہ ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا نہ ملے، لیکن آخرت کی کوشش پر، آخرت کی محنت پر جو اس کا ثمرہ ہے، جو اس پر نعمتیں ہیں، وہ لازمی ملیں گے. جو بندہ آخرت کے لیے محنت کرے گا اللہ رب العزت ضرور اس کو نوازیں گے، ضرور اس پر انعامات کرے گے. تو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا سیکھنا ہے. اللہ رب العزت سے جب مانگے گے نہیں تو پھر ہمارے پاس کیسا آئے گا؟ اور اس کے اسباب ہیں. سب سے پہلی چیز دعا مانگنے کے اندر جو ہم سب سے پہلی غفلت جو ہم سے ہو رہی، سب سے پہلے ہم نے اسباب پر نظر رکھی. اسباب کے اندر اتنا منہمک ہو گئے کہ سارا کچھ سبب ہی کو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. بھائیو جب اللہ چاہے اللہ بغیر اسباب کے بھی کام کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے. آگ کے اندر تاثیر ہے جلانا ہے، ہر چیز کے اندر تاثیر ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر چاہیں تو اس تاثیر کو ختم کر دیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے اندر ڈالا گیا، اس آگ سے اللہ نے تاثیر کھینچ لی جلانے کی. اللہ رب العزت بغیر اسباب کے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے. ان چیزوں کو مدار نہیں رکھنا ہے، یہ بغیر اسباب کے ہوتے ہیں. اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے. اسباب اختیاریہ پر بھی دعا مانگنی ہے. مثلا کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، جیب کے اندر پیسے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ یہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ تو کام پورا کر دے. اسباب ہیں لیکن پھر بھی اللہ رب العزت پر بھروسہ، توکل ہے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد. اور دوسری چیز یہ کہنا کہ بھائی میں کس قابل کہ میں اللہ سے مانگوں. بھائی کوئی بھی کسی قابل نہیں ہو سکتا ہے، صحیح معنی کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے. ایک بندہ جو ناپاک ہو، وہ دریا کے کنارے پر چل رہا ہو، ناپاک ہو. ایک حکایت سمجھانے کے لیے، سمجھانے کی بات ہے، ایک مثال ہے، اس کے اندر لازمی طور پر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک بندہ دریا کے کنارے پر چل رہا ہے، وہ ناپاک ہے. دریا کہے گا بھائی تو میرے اندر آ جا، تو پاک ہو جائے گا. وہ کہے گا بھائی میں ناپاک ہوں، پاک کے اندر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بھائی جب تک وہ پاک چیز کے اندر، پانی کے اندر نہیں جائے گا، دریا کے اندر نہیں جائے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم ناپاک ہیں، ہماری کیسی گندی زبان میں، ہم کیسے اللہ سے مانگے؟ ہم گندے لوگ، ہم کیسے اللہ سے مانگے؟ بھائی جب تک اللہ سے نہیں مانگو گے تو تم پاک صاف نہیں بنو گے. اللہ سے مانگو گے تو کچھ کام بنے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف
لیکن پھر بھی فرما رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے، 70 دفعہ کرتے۔ 70 دفعہ کرنا، ایک بندہ معصوم ہے، انبیاء معصوم ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے انبیاء سے کوئی بھی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک پاک صاف عصمت معصوم بندہ بھی اللہ سے استغفار کر رہا ہے۔ تو ایک چیز یہ چیز بھی ہم نے سمجھنی، یہ ہماری غفلت ہے۔ اپنے آپ کو قابل سمجھیے، اللہ سے مانگیے، اللہ قابل بنا دے گا اگر نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھ کر اللہ سے دور ہونا، یہ بھی بے وقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اسباب پر ساری نظر نہیں رکھنی، اسباب کو اختیار کریں۔ گندم کا دانہ زمین کے اندر بوئیں اور پھر اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اگا دے گا، جس طرح کہ قرآن کے اندر بھی ہے انتم تزرعون ام نحن زارعون، جو چیز تم بوتے ہو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ اللہ اگاتے ہیں نا۔ ام نحن زارعون، ہم اس کو اگاتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے۔ تو اللہ کے ساتھ سب کچھ کر رہی، تو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور اس کی طرف سے خوشیاں ہم پر اللہ رب العزت کتنی فرماتے ہیں۔ دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔